اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اپنی کتاب روح مجرد کے حاشیے میں مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب اسرار الصلاۃ سے ایک وظیفے کو نقل فرما رہے ہیں اور یہاں ہم آپ کے لیے اسے بیان کرتے ہیں۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی فہرست میں نہایت گراں قدر شخصیت مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے فیض حاصل کیا، اور پھر گراں قدر کتابیں مرحوم جواد ملکی تبریزی نے میراث کے طور پر ہمارے لیے چھوڑیں، جن میں یہی کتاب اسرار الصلاۃ ہے، جن میں المراقبات فی اعمال السنہ، سال بھر کے جو مہینے ہیں ان کے اعمال اس کتاب میں انہوں نے تدوین کیے۔ یہ کتاب لقاء اللہ ایک بے نظیر کتاب ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی اس کتاب لقاء اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آتش مخصوص دارت، یعنی اس کی ایک اپنی حرارت ہے جو سالکین کے لیے فتح باب میں ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بے نظیر کتاب ہے لقاء اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات۔ اردو زبان میں اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے مختلف عناوین سے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، شاید آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی یہ کتاب اویلیبل ہو اور مل جائے۔ آیت اللہ طہرانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے اس مطلب کو نقل کرتے ہیں۔ کتاب ہے اسرار الصلاۃ، صفحہ نمبر 46۔ وہاں مرزا آیت اللہ جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتید سے، وہ اساتید جو راہ خیر میں حکیم عارف ہیں، معلم حاذق ہیں، طبیب کامل ہیں، نام نہیں لے رہے، یقیناً ان کا اشارہ ملا حسین قلی حمدانی کی جانب ہوگا۔ تو آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتید سے پوچھا کہ اعضاء و جوارح میں کون سا عمل ایسا ہے جسے آپ نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہو اور وہ انسان کے قلب پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہو، ایسے کسی عمل کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ تو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنے استاد سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سجدہ طولانی، ہر روز طویل سجدہ کرے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور اگر یہ سجدہ 1 گھنٹہ یا 45 منٹ تک بھی جاری رہے تو اس سجدے کو جاری رکھے، اللہ کی بارگاہ میں مداومت کریں اس سجدے پر، یعنی باقاعدگی کے ساتھ ہر روز 1 گھنٹہ یا 45 منٹ خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر خداوند متعال کے حضور ان کلمات کا تکرار کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا
انتا سوائے تیرے، بس اے میرے معبود تیرے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ سبحانکا، اور بے شک تو وہ معبود ہے جو منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے۔ انی کنت من الظالمین، تو منزہ ہے ظالمین سے، تو میں ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جس نے خود کو بیچارہ کر رکھا ہے، وہ ظالم تو میں ہوں۔ بس خداوند متعال کو ہر عیب سے منزہ جانتے ہوئے، حتیٰ اس تصور سے بھی کہ اے میرے پروردگار تو نے اس دنیا میں مجھے بھیج کر مجھ پر ظلم نہیں کیا ہے، مجھ پر ستم نہیں کیا ہے، یہ میں ہی تھا جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور خود کو اس دنیا کی آلودگیوں میں مبتلا کر دیا، ہلاکتوں میں مبتلا کر دیا۔ جب انسان اس ذکر کو انجام دے تو اس ذات کو منزہ تصور کرے اور تمام عیوب کا محور اپنے نفس کو قرار دے کہ انی کنت من الظالمین۔ جب انسان 45 منٹ یا 1 گھنٹہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر، زمین پر رکھ کر خداوند متعال کے حضور التجا کرے تو خداوند متعال اس کے قلب کے اوپر اپنے نورانی آثار مرتب کرے گا۔ لہٰذا اس ذکر کو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے اساتید نے بہت ہی بے نظیر اور مجرب ذکر کے طور پر اس حالت میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں ممکن ہے بعض عزیز سوال کریں کہ کس وقت اس ذکر کو انجام دینا چاہیے، تو عزیزان اذان فجر سے پہلے بہترین وقت ہے اس ذکر کو انجام دینے کا۔ انسان نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر، زمین پر رکھ کر اللہ کا اس انداز میں ذکر کرے، اور اگر نماز فجر کے بعد بھی اس ذکر کو اس انداز میں کیا جائے تب بھی مجرب ہے، لیکن اذان فجر سے پہلے اگر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی 2 اعمال مزید یہاں بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں جمعرات کی رات کو 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جمعرات 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت، یہ جمعے کے دن عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے یہ بیان کیا کہ میں نے مستحب اعمال میں ان 3 اعمال سے زیادہ مؤثر کوئی عمل دیکھا ہی نہیں ہے۔ لہذا بہت ہی تاکید فرمائی ہے انہوں نے، اور روایات میں ملتا ہے کہ عصر جمعہ کے وقت جب انسان عصر جمعہ کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو استاد فرماتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے عصر جمعہ خداوند متعال کی جانب سے 100 نفحات یعنی ملائم ہوائیں اور ملائم جو نسیم ہے، 100 نفحات اللہ کی رحمت کی ملائم ہوائیں وہ عصر کے وقت نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اسے ان 99 جو نفحات ہیں ان میں سے اسے نصیب ہو جاتی ہیں، اور ایک جو نفحہ ہے وہ خود روز جمعہ کا ہے، لہٰذا وہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ شخص سالک 100 عدد نفحات الہی کا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنے استاد سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ ان 3 اعمال سے زیادہ مؤثر مستحب اعمال میں نے کوئی عمل دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی روایت
پہلے اس روایت کی طرف اشارہ ہو چکا، میزان الحکمہ میں موجود ہے اور متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٍ، بے شک تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری زندگی کے ایام میں نفحات ہے، ملائم رحمت کی ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهُ، ان ملائم ہواؤں کے راہ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ لَعَلَّهُ أَن يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ، شاید اس امید سے تم اس راستے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ کہ شاید تمہیں بھی ان رحمتوں سے اپنا حصہ جو ہے وہ مل جائے۔ فَلَا تَشْكَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا، تاکہ اس کے بعد تم ہرگز شکاوت میں مبتلا نہ ہو۔ بس انسان خداوند متعال سے امید رکھتے ہوئے اگر ان اعمال کو انجام دے، یعنی عصر کے وقت سورہ قدر کی 100 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں جو 100 عدد نفحات ہیں جو جمعے کو عصر کے وقت جاری ہوتی ہیں، ان میں سے 99 اس کے نصیب میں آ جائے گی۔ یہ پھر فرماتے ہیں کہ جمعرات کو انسان 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اسے یہ نفحات الہیہ اس کے نصیب میں ہوں گی۔ یا یہی طولانی سجدہ کرنا اور اس میں لا الہ الا انت سبحانک کا ذکر کرنا، یہ انسان کو نفحات الہیہ کے قریب کر دے گا۔ یہ پھر ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی میزان الحکمہ میں روایت موجود ہے، اطلبوا الخیر دہرکم کلہ، یعنی جو تمہاری زندگی میں خداوند متعال کی جانب سے خیر ہے، اس تمام خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طلب کرو۔ اطلبوا الخیر، طلب کرو خیر کو، دہرکم کلہ، تمہاری زندگی کے ایام میں جو اللہ کا خیر ہے اس تمام خیر کو اللہ سے طلب کرو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی جو یہ ملائم رحمت کی ہوائیں ہیں، خود کو ان کے راستے میں کھڑا کر دو، ان کے راستے میں لے آؤ، یعنی ایسا عمل کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، بے شک اللہ کے لیے رحمت کی ملائم نسیم ہوائیں موجود ہیں۔ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اللہ یہ رحمتیں اپنے بندوں میں سے جس بندے کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے یہ رحمتیں اور یہ ملائم ہوائیں عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان، آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے انہی نفحات الہیہ کو بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ البتہ نفحات الانس کے عنوان سے ایک کتاب بھی موجود ہے جسے عبد الرحمن بن احمد جامی، جو ایک اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے تحریر کیا ہے۔ درواقع یہ کتاب عرفاء کے اور صوفیوں کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، یہ ان کے تعارف پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کو اس مصنف نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں فرماتے ہیں الرجال العارفون الواصلون، یعنی پہلے حصے میں تعارف کروانے ہیں ایسے مردوں کا جو عارف بھی ہیں اور مقام وصال تک پہنچ چکے ہیں۔ اس باب میں 584 افراد کا تعارف کروا رہے ہیں نفحات الانس میں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ فرماتے ہیں النساء العارفات الواصلات الی مراتب الرجال، ایسی خواتین کہ جو عارفہ ہیں اور واصلہ ہیں، اور کہاں واصلہ ہیں؟ مرتبہ رجال پر واصل ہیں۔ یہاں یہ 34 خواتین کا تعارف کروا رہے ہیں۔ البتہ یہاں اساتید اعتراض کرتے ہیں اس ملا عبد الرحمن کے اوپر کہ آپ نے یہ کلمہ درست نہیں فرمایا ہے کہ النساء العارفات الواصلات الی مراتب الرجال، کے مردوں کے
مرتبے پر فائز ہوئے۔ خداوند متعال کے ہاں تو مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کتاب کو اولاً 2 حصوں میں تقسیم کیا یہ مناسب نہیں ہے، یا آپ نے پھر خواتین کو کہا کہ وہ مراتب رجال پر فائز ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا الی مراتب الکمال، یعنی وہ خواتین جو عارف ہیں اور پہنچی ہیں مرتبہ کمال پر، نہ مرتبہ رجال پر، چونکہ مرتبہ کمال پر پہنچنا جیسے مرد کا حق ہے ویسے ہی خواتین کا بھی حق ہے۔ خوب یہ ایک ذیلی بحث تھی، وگرنہ ہمارا مقصد آپ کے لیے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے اس وظیفے کو نقل کرنا تھا، اور پہلے بھی سورہ قدر سے متعلق میں ارباب رحیم سے اس مطلب کو نقل کر چکا ہوں کہ عارف کامل مرحوم ارباب رحیم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے اس مطلب کی طرف متوجہ کیا اور مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ ہر کام بھول جاؤ، ترک کر جاؤ، لیکن عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کو ہرگز نہیں بھولنا، لہٰذا بہت ہی اہمیت ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خود کو نفحات الہیہ کے راستے میں قرار دیں اور ان نفحات الہیہ سے اپنا نصیب اور اپنا حظ وصول کر سکیں۔ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کی جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو تقصیرات ہیں، ان سے درگزر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔